کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی دسترخوان پر کھانے والے آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ گھر جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی وہاں اب خاموشی کیوں چیخنے لگتی ہے؟ یہ صرف وقت کا قصور نہیں، نہ ہی قسمت کا کھیل۔ اصل وجہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جو ہم روز کرتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے، اور شاید آج یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا آئینہ بن جائے۔ پہلا منظر، ایک عام سا گھر، ایک غیر معمولی خاموشی۔ کراچی کے ایک متوسط گھر میں ایک ماں کچن میں برتن دھو رہی ہے، باپ اخبار میں غرق ہے، بیٹا موبائل میں اور بیٹی اپنے کمرے میں بند۔ سب موجود ہیں لیکن کوئی بھی ساتھ نہیں۔ یہی آج کے خاندانوں کی سب سے بڑی حقیقت ہے، ہم ایک ساتھ رہتے ہیں مگر ساتھ نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ ہے، یہ دوری پیدا کیسے ہوئی؟ عادت نمبر 1، بات نہ کرنا یا صرف حکم دینا۔ ہم نے گفتگو کرنا چھوڑ دیا ہے، اب صرف بات چیت نہیں ہوتی، صرف احکامات ہوتے ہیں۔ یہ کرو، وہ کیوں نہیں کیا، فوراً چپ رہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا آخری بار آپ نے اپنے گھر والے سے دل کی بات کب کی تھی؟ ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، ایک بیٹی ماں سے چپتی ہے، اور شوہر بیوی سے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی آہستہ آہستہ دیوار بن جاتی ہے، اور پھر ایک دن وہ دیوار اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے تک پہنچ نہیں پاتا۔ عادت نمبر 2، مسلسل تنقید کرنا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم میں عقل نہیں ہے، تم ہمیشہ غلط کرتے ہو۔ یہ جملے بظاہر چھوٹے ہیں لیکن یہ انسان کے دل میں زہر کی طرح اتر جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے انسان بار بار تنقید سن کر خود پر یقین کھو دیتا ہے، اور جب گھر ہی اعتماد توڑ دے تو دنیا کون سنبھالے گا؟ کیا آپ کے گھر میں بھی حوصلہ دینے کے بجائے صرف خامیاں گنوائی جاتی ہیں؟ ایک لڑکا تھا، وہ ہر بار امتحان میں ناکام ہوتا تھا۔ باپ ہمیشہ کہتا تم نالائق ہو۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکا واقعی خود کو نالائق سمجھنے لگا۔ اس نے کوشش کرنا چھوڑ دی کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کر ہی نہیں سکتا۔ کچھ سال بعد وہی لڑکا ذہنی دباؤ میں گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ صرف ایک جملے نے ایک پوری زندگی بدل دی۔ عادت نمبر 3، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا۔ ہم اپنے فون کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اپنے بچوں کو کم۔ ہم اپنے دوستوں کو زیادہ سنتے ہیں، گھر والوں کو کم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کے بچے آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ پیسے؟ نہیں۔ مہنگے کپڑے؟ نہیں۔ انہیں صرف توجہ چاہیے، صرف چند منٹ جہاں کوئی موبائل نہ ہو، صرف آنکھوں میں آنکھیں ہوں۔ لیکن آج ہم جسمانی طور پر گھر میں ہیں لیکن ذہنی طور پر کہیں اور۔ عادت نمبر 4، موازنہ کا زہر۔ فلاں کا بیٹا دیکھو، فلاں کی بیٹی کتنی اچھی ہے، تم کبھی ان جیسے نہیں بن سکتے۔ یہ موازنہ آہستہ آہستہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی کہانی ہوتی ہے، اپنی صلاحیتیں، اپنی کمزوریاں، لیکن جب ہم ہر وقت دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو گھر مقابلے کی جگہ بن جاتا ہے، محبت کی نہیں۔ کیا آپ کا گھر واقعی ایک خاندان ہے یا صرف ایک رہائش گاہ؟ کیا وہاں محبت ہے یا صرف ذمہ داریاں؟ کیا وہاں سمجھ ہے یا صرف توقعات؟ ماہرین کہتے ہیں انسان سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے اپنے گھر کے اندر، کیونکہ باہر دنیا سے ہم لڑ سکتے ہیں لیکن گھر والوں سے نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے زخم بن جاتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کسی اور کے بارے میں ہے تو ایک لمحہ رکیں، کیا یہ سب آپ کے گھر میں بھی ہو رہا ہے؟ کیا آپ کسی کو اگنور کر رہے ہیں؟ کیا آپ کسی کو لفظوں سے توڑ رہے ہیں؟ کیا آپ کے گھر میں بھی خاموشی چیخ رہی ہے؟ یاد رکھیں، گھر دیواروں سے نہیں بنتے، گھر دلوں سے بنتے ہیں، اور جب دل ٹوٹ جائیں تو محل بھی قبرستان لگتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکے ہیں، ایک ہی میز پر بیٹھے لوگ، ایک ہی کمرے میں موجود، لیکن دلوں کے درمیان صدیوں کا فاصلہ۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فاصلے نظر ہی نہیں آتے۔ عادت نمبر 5، ہر بات کو انا بنا لینا۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ میں کیوں پہلے بات کروں؟ اگر وہ غلط ہے تو میں کیوں جھکوں؟ یہ چھوٹی سی انا بڑے بڑے رشتوں کو دفن کر دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گھر میں زیادہ لڑائیاں مسئلے سے نہیں ہوتی بلکہ انا سے ہوتی ہیں؟ ایک معمولی سی بات، ایک چھوٹا سا اختلاف،
اور پھر دنوں کی خاموشی۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں ایگو از دا سائلنٹ کلر آف ریلیشن شپس، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے ہم اسے اپنی عزت سمجھ لیتے ہیں۔ ایک شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہوا، بات معمولی تھی، برتن دھونے یا نہ دھونے کی، لیکن دونوں نے بات بڑھا دی، الفاظ تیز ہو گئے، لہجہ سخت ہو گیا۔ رات گزر گئی، دونوں خاموش رہے۔ صبح شوہر کام پر چلا گیا، بیوی گھر میں اکیلی رہ گئی۔ لیکن مسئلہ برتن نہیں تھا، مسئلہ وہ انا تھی جس نے معافی کو روک دیا۔ عادت نمبر 6، احساس کو دبانا۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر مردوں سے کہا جاتا ہے رو مت، کمزور نہ بنو، اور خواتین سے کہا جاتا ہے زیادہ جذباتی نہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر شخص اپنے احساسات کو اندر بند کر لیتا ہے، اور یہ دبے ہوئے احساسات آہستہ آہستہ غصہ بن جاتے ہیں یا خاموش اداسی۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہر وقت ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے؟ یہی اصل مسئلہ ہے، ہم نے رونا چھوڑ دیا ہے اور احساسات کو جینا چھوڑ دیا ہے۔ عادت نمبر 7، سننا بند کر دینا۔ ہم سب بولنا چاہتے ہیں لیکن سننا کوئی نہیں چاہتا۔ ایک بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ ایک بیوی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہے، بعد میں بات کرنا۔ ایک شوہر تھکا ہوا گھر آتا ہے اور اسے بھی خاموشی ملتی ہے، اور آہستہ آہستہ سب اپنی اپنی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے سننے کی کمی محبت کو کیسے مار دیتی ہے؟ انسان کو صرف روٹی نہیں چاہیے، اسے سنا جانا بھی چاہیے۔ جب کوئی آپ کی بات سنتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اہم ہیں، اور جب کوئی نہیں سنتا تو آپ اندر سے غیر ضروری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ عادت نمبر 8، شک اور بد اعتمادی۔ یہ مجھ سے سچ بول رہا ہے یا نہیں؟ یہ کہیں کچھ چھپا تو نہیں رہا؟ یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا؟ یہ سوال رشتوں کے اندر زہر کی طرح پھیلتے ہیں۔ بد اعتمادی ایک بار آ جائے تو محبت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور سب سے افسوسناک بات کہ یہ شک اکثر بغیر ثبوت کے پیدا ہوتا ہے، صرف خوف کی بنیاد پر۔ ایک بیوی کو شک ہوا کہ اس کا شوہر بدل گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ صرف کام میں مصروف تھا۔ لیکن شک بڑھتا گیا، باتیں کم ہو گئیں، فون چیک ہونے لگا، خاموشی بڑھ گئی، اور آخر میں وہ رشتہ جو محبت سے شروع ہوا تھا ایک نگرانی میں بدل گیا۔ عادت نمبر 9، شکر گزاری کی کمی۔ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا نہیں ملا، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں کیا ملا ہے۔ یہ میرے لیے کچھ نہیں کرتا، یہ کبھی میری قدر نہیں کرتا، یہ ہمیشہ کمی نکالتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی دوسرے کی کوشش دیکھی؟ ایک ماں جو سارا دن کام کرتی ہے، ایک باپ جو تھک کر بھی کماتا ہے، ایک بیٹا جو خاموشی سے قربانیاں دیتا ہے، لیکن ہم صرف خامیاں دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر میں لوگ ایک دوسرے کو ویلیو کرتے ہیں یا صرف ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں ان ایکسپریسڈ لو سلولی ٹرنز انٹو ایموشنل ڈسٹینس، یعنی جو محبت ظاہر نہ کی جائے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سب سن کر بے چین ہو رہے ہیں تو شاید آپ کے دل میں ابھی بھی احساس زندہ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کیا آپ صرف سن رہے ہیں یا کچھ بدل بھی رہے ہیں؟ کیونکہ رشتے خود نہیں ٹوٹتے، انہیں ہم اپنی عادتوں سے توڑتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کب اپنے ہی گھر کو توڑ بیٹھے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں شور سے نہیں توڑتی بلکہ خاموشیوں سے توڑ دیتی ہے۔ نہ کوئی بڑا جھگڑا، نہ کوئی آخری الوداع، بس آہستہ آہستہ رشتے کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، کیا جو ٹوٹ گیا ہے وہ دوبارہ جڑ سکتا ہے؟ پہلا سچ، مسئلہ رشتوں میں نہیں، ہماری عادتوں میں ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے گھر والے نہیں سمجھتے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوتا، مجھے کوئی نہیں سمجھتا۔ لیکن کبھی رک کر سوچا ہے کہ کیا ہم خود دوسروں کو سمجھ رہے ہیں؟ نفسیات کہتی ہے موسٹ ریلیشن شپ پرابلمس آر کمیونیکیشن پرابلمس، یعنی زیادہ تر مسائل بات نہ سمجھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ شفا کا پہلا دروازہ خاموشی نہیں، گفتگو۔ ایک گھر میں سب سے خطرناک چیز چیخ نہیں ہوتی، خاموشی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی جہاں بیٹا کچھ کہنا چاہے اور رک جائے، جہاں بیوی محسوس کرے مگر بول نہ سکے، جہاں باپ تھکا ہو مگر بانٹ نہ سکے، اور یہی خاموشی دیوار بن جاتی ہے۔ اگر رشتہ بچانا ہے تو بات کرنا سیکھنا ہوگا، دل سے بات، نہ کہ غصے سے۔
शिफा का दूसरा दरवाजा। आना को नीचे रखना। क्या आपने कभी सोचा है आपकी मैं ठीक हूं कि जिद ने कितने रिश्ते तोड़े हैं? एक छोटा सा लफ्ज माफ करना एक पूरा घर बचा सकता है, लेकिन हम उसे कमजोरी समझ देते हैं, हालांकि यह सबसे बड़ी ताकत है। एक बुजुर्ग मां अपने बेटे के कमरे के बाहर बैठी है। वो अंदर नहीं आती क्योंकि पिछले झगड़े के बाद खामोशी है। बेटा अंदर है, दिल चाहता है कि बाहर आकर गले लगाए, लेकिन आना इजाजत नहीं देती। और वक्त गुजरता जाता है, खामोशी बढ़ती जाती है, और फिर एक दिन सिर्फ यादें रह जाती हैं। शिफा का तीसरा दरवाजा। वक्त देना सीखें। आज सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, वक्त है। आपका बच्चा आपसे खिलौने नहीं मांगता, आपका शरीक हयात तोहफे नहीं मांगता, वो सिर्फ आपका वक्त मांगते हैं। लेकिन हमने वक्त को मोबाइल के हवाले कर दिया है और अपने घर वालों को इंतजार में। शिफा का चौथा दरवाजा। एहसास को जिंदा करें। क्या आपने कभी अपने घर में किसी की आंखों में छुपी थकन देखी है? मां जो सबके लिए खाना बनाती है और खुद आखिर में खाती है, बाप जो खामोशी से बोझ उठाता है, बच्चे जो अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। अगर हमने एहसास खो दिया तो हमने रिश्ता भी खो दिया। क्या आपके घर में लोग एक दूसरे को महसूस करते हैं या सिर्फ बर्दाश्त करते हैं? आखिरी हकीकत, रिश्ते कामिल नहीं होते मगर कीमती होते हैं। हम एक परफेक्ट खानदान ढूंढते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई खानदान परफेक्ट नहीं होता। फर्क सिर्फ यह है कि कुछ लोग एक दूसरे को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं और कुछ लोग छोड़ देते हैं। तसव्वुर करें, अगर आज आप घर जाएं और गुस्से के बजाय मुस्कुराहट हो, खामोशी के बजाय बात हो, अन्ना के बजाय माफी हो, तो वही घर जन्नत बन सकता है। रिश्ते वक्त नहीं मांगते, वो सिर्फ एहसास मांगते हैं। और जिस दिन इंसान ने एहसास खो दिया, उस दिन वो सिर्फ जिंदा रहता है, जीता नहीं। आपके ख्याल में कौन सी एक आदत है जो आज आपके घर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है? कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई है और आपने कहीं ना कहीं अपनी कहानी देखी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिलों को जगाते हैं।